السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان۔ سبق نمبر ہے 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، متفق علیہ، واللفظ لمسلم ومعناہ ان یجعل یدہ علی خاصرتہ، وفی البخاری عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ذلک فعل الیہود فی صلاتہم۔ نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان۔ نماز کے اندر خشوع ظاہری اور باطنی عاجزی، یعنی تمام اعضائے انسانی، آنکھ، دل، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہر قسم کی حرکت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوکھوں، پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری مسلم اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور اس مختصراً کے معنی یہ ہے کہ نمازی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ نماز ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نماز پڑھنے کے دوران کوکھوں، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کوکھ یا پہلو پر ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ بندہ نماز میں اپنی سرین سے اوپر اور پسلیوں کے نیچے، سرین اور پسلیوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو یا ہاتھ رکھے۔ تو اس طریقے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں یہ کیفیت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ نماز چونکہ خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، تو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوران نماز ایسی حرکت یا ایسی حالت یا کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو کہ نماز کے وصف کے منافی ہو، بلکہ بندے کو چاہیے دست بستہ کھڑا ہونا ہی اس کے لیے ضروری ہے، با ادب ہو کر کھڑا ہونا۔ پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا متکبرانہ عمل ہے جو عجز و انکساری کے خلاف ہے۔ اسی طرح چونکہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا یہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا بھی اس حدیث کے اندر ہمیں حکم دیا۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب شام کا کھانا پیش کیا گیا ہو تو مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھانا کھا لو۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتلایا
کہ بھوک لگی ہو اور کھانا بھی تیار ہو چکا ہو، تو اس صورت میں چاہیے یہ کہ پہلے بندہ کھانا کھا لے تاکہ نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ مطلب یہ کہ کھانا تیار ہو چکا ہو اور بھوک بھی لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ نماز پوری توجہ کے ساتھ ہو اور نماز کے خشوع خضوع میں کوئی نقص پیدا نہ ہو۔ کیوں کہ بھوک کی صورت میں بندے کا دھیان کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ تو نماز کے خشوع خضوع میں سے یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو پوری کی پوری توجہ اس کی نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں نماز پڑھتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ نماز پڑھو جبکہ پوری توجہ تمہاری نماز کی طرف ہو۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر قسم کا حساب و کتاب ہم نماز کے اندر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ بندہ جب نماز پڑھے تو کل جہان، کل دنیا سے بے خبر ہو کر پوری توجہ اللہ رب رحمان کی طرف رکھ کر نماز ادا کرنے والا ہو۔ اگلی حدیث، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما، وزاد احمد واحدۃ او دع، وفی الصحیح عن معیق بن نحوہ بغیر تعلیل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ گاہ سے سنگریزوں کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، کیونکہ حالت نماز میں رحمت الہی، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور مسند احمد میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر کنکریاں دوران نماز سجدہ گاہ سے، سجدے کی جگہ سے ہٹانی بھی ہیں تو ایک مرتبہ ہٹا دو، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لو، یا یہ بھی مت کرو۔ اور صحیح بخاری میں یہی روایت حضرت معیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیکن اس میں سبب بیان نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، راوی حضرت ابو ذر ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بندہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو ہٹانے یا صاف کرنے کے لیے ہاتھ استعمال نہ کرے۔ سنگریزے کنکریاں، چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر، عام طور پر جب بندہ سجدہ کرتا ہے، کچی مسجد ہے اور پتھریلا علاقہ ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، تو نمازی نماز ہی کی حالت میں جہاں اس نے سجدہ کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے سجدہ گاہ کو صاف کرتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ میں علت یہ بیان کی کہ رحمت الہی چونکہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو بندہ نماز میں ایسی کوئی حرکت اختیار نہ کرے۔ اور بخاری میں حضرت معیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس میں سبب بیان نہیں ہوا، یعنی کہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور مسند احمد میں ہے اگر کرنا بھی ہے تو ایک مرتبہ کر لے، یعنی سجدے کی جگہ پر زمین پر ہاتھ پھیر کر کنکریاں دور کر لے، یا یہ بھی نہ کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا چاہیے، اور نماز کے اندر ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جو نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہو۔
اور یہ کہ اگر جگہ صاف کرنی بھی ہے تو پھر وہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے کی جگہ کو جھاڑ لے تاکہ کنکریاں وغیرہ ہٹ جائیں۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد رواہ البخاری وللترمذی وصححہ ایاک والتفات فی الصلاة ایاک والالتفات فی الصلاة فإنه ہلاکۃ فإن كان لا بد ففی التطوع۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں اس حدیث کی، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے دوران میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کی نماز میں سے کچھ حصہ جھپٹ لیتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر نظر دوڑانے سے بچو کیونکہ یہ موجب ہلاکت ہے، البتہ شدید اور ناگزیر مجبوری کی بنا پر نوافل کے اندر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں نماز میں دائیں بائیں نظریں دوڑانے دیکھنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ تو ایک جھپٹ ہے۔ جھپٹ الاختلاس، کسی چیز کو سلب کر لینا، جلدی سے کسی سے چیز چھین لینا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اور ترمذی میں ہی جناب انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انس سے کہا بیٹے نماز میں اپنے آپ کو التفات سے بچاؤ، یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے خضوع کے تعلق سے ہمیں یہ بتلایا کہ نمازی کو چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے اور پوری توجہ اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ انسان کو نقصان اور ضرر پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے نماز میں غفلت کرے، اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ نمازی کی توجہ نماز سے ہٹائے اور اس کو نظر ادھر ادھر پھیرنے کی ترغیب کرتا ہے تاکہ نماز کا خضوع برقرار نہ رہے یا کم ہو جائے، اور ثواب یا ملے نہیں یا ملے تو ثواب کم ملے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح گریز کریں اور نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ پیارے بھائیو، سبق نمبر 52 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوکھوں پر، پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جب کھانا حاضر ہو، بھوک لگی ہو، پہلے کھانا کھا لینا چاہیے پھر نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح نماز میں حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ آرام اور سکون سے کھڑا جائے، اور نماز میں
سجدہ گاہ کی جگہ سے، سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ نماز میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، جبکہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا بھی ان کا جاری رہتا ہے۔ تو نماز میں پوری توجہ اور پورا انہماک نماز ہی کی طرف ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔